مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں قاسم نعمت سے ہم مانگے تو نجدی یوں بکے، کیوں نبی سے مانگتے اللہ سے کیا ملتا نہیں؟ تو فرماتے سنو نجدیو، بے نوا کو بے صدا ملتا اس سرکار سے، دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ایک گزارش ہے، جب تک میں حدیث شریف پڑھوں تو بلا ضرورت شریعہ اٹھیے گا نہیں۔ محبت سے آپ نے تقریر سن لیا تو حدیث پاک کی برکت سے انشاءاللہ گناہگار ہو تو پاک ہو جاؤ گے، بیمار ہو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اور 1 گھنٹہ 15 منٹ کی تقریر کے بعد آپ نے یاد کرایا تو ایک ایسی حدیث سناؤں گا 1.25 گھنٹے کے بعد کہ زندہ رہو تو مچلتے رہو، قبر میں اٹھو تو مسکراتے رہو۔ سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ انتظار کیجئے، وہ حدیث سنانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنیے، مشکات شریف جلد اول صفحہ 202 باب ثواب التسبیح سطر 9 10 11 لمبی حدیث ہے، آخری ٹکڑا سنا دیتا ہوں۔ ان الجنت قیان و ان غراسها سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ ذرا آواز پہ بچوں کو شانت کیجئے، میں ادھر دیکھیا سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب شب معراج میں جا رہا تھا، شب معراج تو ایک جگہ آسمان پر میری ملاقات حضرت خلیل سے ہوئی، خواب میں نہیں بیداری میں۔ تو یہ نبی کی ملاقات نبی سے بتا رہی ہے کہ ہر نبی زندہ ہے۔ بولیے ہر نبی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہیں رستے میں جا بجا تھا آنے والے۔ تو حضرت خلیل نے کہا حضور حضور جب سفر معراج سے واپس جائیں گے تو اپنے سنی غلاموں سے کہیے گا۔ کیا کہوں گا؟ بولے حضور کہیے گا کہ ہر سنی کا روم ابھی سے جنت میں الگ الگ ایک ایک تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بابا آپ کے روم تیار ہے، جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ پتہ نہیں ہے، خالی نعرے تکبیر پتہ ہے۔ ارے جنت جو ہے 7 طبق آسمان کے اوپر بن کے تیار ہے، اور جہنم 7 طبق زمین کے نیچے بن کے تیار ہے، سمجھے؟ یہاں ایک مکان میں ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، پوتا ہو، ناتی ہو، سب ہو، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر سنی کا روم الگ الگ ایک ایک ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ یہاں سے رینو کوٹ اسٹیشن تک نہیں۔ نبی فرماتے سنیوں جہاں تک تمہاری نظر جائے گی ایک روم تمہارا اتنا بڑا ہوگا۔ تو سبحان اللہ تو کہہ دیا، اتنے بڑے روم میں اکیلے کیا کرو گے؟ اتنا بڑا روم اکیلے من لگے گا؟ تو 1.25 گھنٹہ کے بعد یہی سنانا ہے کہ اتنے بڑے روم میں ہوگا کیا۔ سنا دوں گا تو دعا کرو گے مولا صبح میں قیامت کاہے نہیں آ جاتی ہے۔ ایسی پیاری بات ہے بھائی، انتظار کیجئے، 1.25 گھنٹہ بتاؤں گا اتنے بڑے روم میں ہوگا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خلیل نے کہا حضور ایک بات اور ہے۔ کہا کیا؟ بولے روم تو ہے تیار، میں ہے قیان۔ علماء سے پوچھو، اور نہیں چھٹی ہو تو گھر میں لغت الٹ کے دیکھ لو، قیان کے معنی ہے چٹیل میدان۔ حضور روم تو ہے سنی کا تیار، میں ہے چٹیل میدان، اس میں بیل بوٹے نہیں ہیں، پیڑ پودے ابھی لگے نہیں ہیں، تو غلاموں سے کہہ دیجئے گا
اگر آپ کا غلام چاہتا ہے جنت والا مکان مرنے سے پہلے سجایا رہے تو دنیا میں پڑھا کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. حضور جب یہ پڑھے گا نا تو جنت والا اس کا گھر سجتا رہے گا. تو ایک مرتبہ اپنا اپنا گھر سجا لو سبحان اللہ الحمدللہ. پیار سے بولو لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں کہ جلسہ میں پڑھو گے تبھی سجے گا. گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، سفر میں پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا آپ کا گھر سجا رہے گا تو فائدہ آپ ہی کا نہ ہوگا. ایک حدیث شریف اور اس کے بعد تقریر شروع. رینو کوٹھو کی، بہار کی، بنگال، ہر جگہ شیطان بہت ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں پہلے شیطان کو بھگا دیں، ورنہ شیطان کیا کہے گا کتنی دیر بیٹھو گے گھر جا کے سو گے نہیں. کیوں؟ دیکھتا حدیث سن کے کہیں سدھر نہ جائے. تو ہم چاہتے پہلے شیطان ہی کو بھگا دیں تاکہ آپ کو سدھارنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. تو یہ بھاگے گا کیسے؟ کہو گے بھاگو تو بھاگ جائے گا. اتنی طاقت ہے شیطان کو کہ باپ رے باپ، کتنی بھاگے گا کیسے؟ تو نبی نے نسخہ بتا دیا بھگانے کا. بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب الاذان، مشکات شریف جلد اول صفحہ 64 کتاب الصلاۃ باب فضل الاذان، فصل اول حدیث نمبر 2 17 21 22 23 24. عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له ذرات لا يسمع التعظيم حتى اذا قضى النداء اقبل حتى اذا صوب ادبر الشيطان حتى اذا قضى التصويب اقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. اچھا ایک بات بتا، آپ لوگوں کیا مسجد ہے؟ مسجد کونو حضور جاتے ہی نہیں ہے تو پتہ کیا چلے گے؟ میں نے سنیوں کے جلسہ میں دیکھا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے وہ نعرہ زیادہ لگاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعرہ لگانا بند کر دینا. میرا کہنا ہے کہ نعرہ لگاؤ مگر پہلے نمازی تو بنو. نمازی کے بعد نعرہ لگاؤ تو نعرہ میں بڑا دم رہے گا. نہیں رہے گا. تو نبی فرماتے ہیں جب کہو گے اللہ اکبر مسجد میں 5 ٹائم اذان کا دینا ضروری ہے. چاہے میک سے دو کہ بلا میک کے دو، زور سے دو کہ دھیرے سے دو. ایک وقت بھی اذان نہ ہوئی پورے محلہ والے گنہگار ہو جاؤ گے. تو جب کہو گے اللہ اکبر تو سرکار فرماتے ہیں پورا شہر چھوڑ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب کتنی دور بھاگتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ایزان الاجر میں لکھا ہے، سارے فقہاء نے لکھا ہے اللہ اکبر کہو گے تو شیطان 36 میل 55 کلومیٹر دور بھاگتا ہے. باپ اللہ کتنا کلومیٹر؟ تو ایک بار بھگا دو رینو کوٹ سے اس کو، پھر تقریر کرتے ہیں. بولو اللہ اکبر. یہ تو ریلوے اسٹیشن پہ رہ گیا. بھگا دو، شہر سے بھگا دو. بولو اللہ اکبر. بھاگ گیا. میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں میک سے اذان نہیں دو. میں نے سوچا ضرور کوئی مولوی اس کو بتایا ہے کہ بلا میک کے 55 کلومیٹر بھاگتا ہے. اب میک سے اذان ہوگی تو کہیں آپ کو نہ بھاگنا پڑے. ارے ہم میک سے دے کہ بلا میک کے دے، نبی نے فرمایا ہے تو شیطان کو بھاگنا ہی ہے نا بھائی. ہاں بھاگ گیا. مگر علماء سے تو پوچھو جیسے اذان ختم ہوئی کہ نبی فرماتے پھر آ گیا. لو اللہ اکبر کہہ کے بھگائے تھے بابو، اب بھاگ گیا تھا پھر آ گیا. اب جلسہ میں تو نہیں آیا مگر چاروں طرف گھوم رہا ہے. بھگائے تھے پھر آ گیا ہوں. اب چلو گھر چلیں گے ساتھ میں، لگا دیں گے آج ہی جھگڑا میاں بیوی میں. ہاں بھائی دلا دیں گے طلاق. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث بھی سنا دیں آج کہ اس پر عمل کر لو تو کسی سنی کے گھر میں آج سے شیطان جائے نہیں. آج جائے گا نہیں تو جھگڑا کون لگائے گا؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ سنانا ہے نا تو یاد کرا دینا، سنا دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو پھر آ گیا. میں نے کہا حضور پھر آ گیا شیطان، پھر آ گیا. نبی فرماتے پھر بھگانا ہے. کہا حضور بھگانا ہے. تو نبی فرماتے اب نمازی بنو تو شیطان بھاگے گا. اس میں 90% آدمی نہیں تو 80% بے نمازی ہوگا.
بڑے افسوس کی بات ہے، کیسا سنی ہو جو نماز نہیں پڑھتے ہو، خالی واہ واہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ نمازی بنو گے تو چہرے پہ نور رہے گا، دل میں سرور رہے گا، مرو گے تو قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا، اور نمازی بن کے مرو گے تو خاندان روتا رہے گا، اور تم اعلیٰ حضرت کا وہ شعر گنگناتے ہوئے قبر میں چلا جانا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آخر میں تو سرکار نصیر ملت نہ دعا کریں گے؟ میرے استاد ایک دعا ہم بھی کر دیتے، ذرا ہاتھ اٹھا لو، ہاتھ اٹھا لو، سب آمین کہو۔ مولا جتنے سنی بھائی بہنیں سب کو نمازی بنا دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کا سینہ نبی کا مدینہ بنا دے۔ نیچے کیجئے ہاتھ۔ افسوس ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ اور سنو، نمازی بنو گے تو کیسے بھاگے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں نمازی بننے سے شیطان ایسے بھاگتا ہے کہ جب تکبیر پڑھو گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو شیطان پھر 36 میل دور بھاگ جائے گا۔ جیسے کہ اللہ اکبر نیت باندھے تو جو بھگا دیے تھے شیطان، نبی فرماتے پھر آ گیا۔ اب کہاں آ گیا؟ مسجد میں نماز پڑھتے ہو، مسجد میں آ گیا، گھر میں ہو، گھر میں آ گیا، خانقاہ میں ہو، خانقاہ میں آ گیا۔ کاہے کو آیا؟ تو نبی فرماتے حتی یخطر بین المرء و نفسہ، اب نمازی کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ مثلا کہے گا اذکر کذا، مثلا کسی کو 1000 روپیہ دے کے بھولا گئے تھے، اچھی طرح نماز پڑھ رہے ہو تو شیطان نماز میں کیا کہے گا؟ نماز پڑھتے ہو، اب فلانے کو 1000 روپیہ دیے تھے، تو نمازی کہتا الحمدللہ رب العالمین، امن میں کہتا یا اللہ 1000 روپیہ تو بھولا گئے تھے۔ حدیث شریف ہے، میں کہتا ہوں حدیث شریف ہے نا، کون جھوٹ لگا؟ حدیث شریف ہے نا۔ ایک دن کے دولہا ہو گئے نماز پڑھنے تو شیطان کہتا جلدی جلدی پڑھو، بی بی انتظار کر رہی ہے، پھٹا پھٹ سجدہ گھر۔ اب بہت بڑے کاروباری ہو، بہت بڑے کاروباری، گاہکوں کی لائن ہے، چلے گئے تابانی صاحب کے پیچھے اتفاق سے نماز پڑھنے۔ ہمارے تابانی نے سورہ بقرہ شروع کیا تو شیطان کا کہتا ہے کتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، بدل دو نا امام کو، دوسرا لے آؤ۔ اچھا آپ لوگوں کو نہیں، ہم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، مولویوں کو پیروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا کہتا ہے بخاری شریف میں؟ بھائی کم صلاح پڑھ لیتے 4 رکعت تو مردود بھلوا دیتا ہے۔ بولے مولانا 3 تو پڑھے ہو، ایک اور پڑھنا ہے۔ بولیے ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں؟ اب نمازی سوچتا ہے 3 پڑھے کہ 4 پڑھے، سمجھے میں نہیں آ رہا ہے۔ 4 رکعت ہو چکی ہے، مگر بھلوا دیا تو نمازی 1 رکعت اور پڑھ لیتا ہے۔ بولو پڑھ لیتا ہے کہ نہیں پڑھ لیتا؟ دیکھو کتنا بڑا شیطان ہے۔ تو ایمان سے بولیے، آپ لوگ بولیے نماز ہوئی؟ ارے کچھ تو بولو بابا، نہیں ہوئی؟ آپ لوگ مفتی صاحب ہیں، فتویٰ دے دیا نہیں ہوئی؟ قیامت تک پڑھو گے کہا؟ جب بھی نیت باتوں گے کچھ نہ کچھ یاد آ ہی جائے گا۔ اب مسئلہ سمجھو، مسئلہ نیت باندھے، مان لو میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تھا، گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے، نیت باندھے تو نماز بھی پڑھ رہے ہو، میاں بیوی کا جھگڑا بھی یاد آ رہا ہے۔ ہوتا ہے بھائی؟ تو مسئلہ سمجھو، نماز میں بیوی یاد آئے نماز ہو گئی، ماں یاد آئے نماز ہو گئی، سفر یاد آئے نماز ہو گئی، مال یاد آئے نماز ہو گئی۔ یہ تو وہابیوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ابے وہابی، جب نماز میں بیوی کی یاد آتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، اور حضور کی یاد آئے تو نماز کون ہو جائے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا۔ ایک بار اور بھگا، ایک بار اس کو اور بھگا، بولو اللہ اکبر۔ ایک بات اور، ابھی تقریر شروع کر رہا ہوں، ابھی اس کے بعد شروع کروں گا، ابھی شروع نہیں کیا ہوں، شروع کروں گا۔ دیکھو اپنے یہاں بچہ یا بچی پیدا ہو تو حکم کیا ہے؟ دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامہ تکبیر کہو، کہتے کہ نہیں؟ کیوں؟ مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب الوسوسہ۔ وجہیں بہت ہے مگر ایک وجہ یہ بھی ہے، بچہ پیدا ہوا کہ شیطان اس کا ہو جاتا ہے دشمن۔ بتاؤ چھوٹا سا بچہ کیا بگاڑا؟ تو حدیث میں ہے کہ وہ شیطان بچے کو ایسے جا کے مارتا ہے۔ نبی فرماتے جلدی اذان دو، شیطان کو بھگاؤ، ورنہ شیطان کے مار سے بچہ بیمار ہو جائے گا۔ جلدی بھگاؤ۔ ایک گاؤں میں گئے بابو تقریر کرنے، 1 مہینے کا بچہ بہت خوبصورت،
پسلی چل رہی تھی، نیمونیا، مجھ سے بیان کہا حضور ذرا دعا کر دیجئے۔ میں کہا دعا تو کر دوں گا، مفتی آدم کے کرم سے تیرا بیٹا ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ پسلی چل کیوں رہی ہے؟ اذان نہیں دیے تھے، اقامہ نہیں کہے تھے؟ تو باپ نے کہا حضور تو کیا کریں، جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا اسی دن امام مؤذن دونوں چھٹی لے کے گھر چلے گئے تھے۔ میں کہا بہت اچھا، باپ بننے کا شوق ہے، سنی و اذان دینے نہیں آتی ہے؟ کیسا باپ ہے تو جو اذان نہیں آتی ہے؟ امام پہ حق اذان دینا کہ باپ پہ حق ہے اذان دینا؟ امام پہ کوئی حق نہیں ہے نا مؤذن پہ، باپ اذان دے یا کسی کو دلوائے کسی سے، اذان دے دو گے تو بچہ بیماریوں سے بچ جائے گا، بیماریوں سے بچ جائے گا۔ ایک بار اور کہہ دو اللہ اکبر۔ اچھا یہ مولانا صاحب کتنا بڑا دشمن ہے، شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، زندہ تھے تو پیچھا پکڑا، مر گئے تو بھی پیچھا پکڑتا ہے۔ ہم کہہ رہے بے وقوف اب تو مر گئے اب کیا ہوگا؟ تو کہا اب کیا ہوگا؟ امام ترمذی نوادر الرسول میں لکھتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ایک کم وقت شیطان فیشیرو الا نفسی انا ربک، کونا میں کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے مردہ سے؟ میں تمہارا رب، معاذ اللہ تمہارا رب یہاں کھڑا ہوں نا۔ تو اگر بندہ کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے تو گیا جہنم میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، صاحب رد المختار نے فرمایا، اکثر بزرگوں نے فرمایا سنی کیا دیکھتا ہے، قبر تیار ہو گئی تو جلدی سے اذان دے دو نا، شیطان کو بھگا دو نا، شیطان بھاگ جائے گا تو قبر میں بھائی بہن امتحان میں پاس تو ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے پیدا ہوتا ہے تو بھی اذان دیتے ہیں، ہمارا بھائی بہن مر جائے تو بھی اذان دیتے ہیں۔ ہم زندوں کو بھی بچاتے ہیں شیطان سے اور مردوں کو بھی بچاتے ہیں شیطان سے۔ بولو بولو بولو، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کے یہاں اذان ہوتی ہے کیا؟ آپ لوگوں کے یہاں ہوتی ہے؟ ادھر بھی ہوتی ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، کیوں ہوتی ہے؟ شیطان کو بھگانا ہے، اپنے بھائی کو سوال کا جواب یاد کرا دینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو 10واں پارہ سورۃ توبہ رکوع 16 آیت 74 70 وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ محبوب انہیں یہی نہ برا لگا کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیا۔ آیت نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ نے رسول کو اتنا پاور دے کے بھیجا ہے کہ میرا رسول چاہے تو محتاج کو مختار بنا دے، فقیر کو امیر بنا دے، نبی چاہ لے تو گدا کو وقت کا شہنشاہ بنا دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ جو گدا دے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کن کو مالدار کر دیا؟ کن کو مالدار کر دیا قرآن میں نبی نے؟ تو سنو بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاة باب المساجد فی البیوت عن اتبان قال وددت یا رسول اللہ انکا تاتینی فتصلی فی بیتی فقال النبی فاتخذه مصلا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سافلو هكذا انشاءاللہ تعالی فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ارتفران وابو بکر معه فقال این تحب ان اصلی فی بیتک فاشرت الى ناحیت البیت فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین۔ ترجمہ سنو گے تو لگے گا رونی کوٹ میں نہیں ہیں، مدینے کی گلیوں میں آ گئے ہیں، کیونکہ واقعہ مدینہ ہی کا ہے۔ بات مدینے کی بھائی تو دو شعر ہم بھی سنا دیں؟ بولو نا سنا دیں؟ مگر ظفر بھائی کی ترنم میرے پاس نہیں ہے، تحت میں سننا ہوگا، سنا دیں؟ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ سبحان اللہ۔ دیکھو واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی اتبان صاحب بخاری شریف ہے، سمجھے؟ مسجدوں گھروں میں مسجد بنانے کا بیان، مسجد سے مراد عبادت خانہ۔ اب اپنے طرف تو کم ہے، گجرات میں جب گھر بناتے ہیں مسلمان تو ایک عبادت خانہ بھی گھر میں بناتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ عورتیں اعتکاف کرنا چاہے گھروں میں تو اس عبادت خانہ میں اعتکاف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو گھروں میں مسجد یعنی نماز گاہ بنانے کا بیان۔ تو اتبان نے تو گھر بنا لی، وہ گھر کا ہے نظام صاحب،
گئے ہیں مدینہ شریف گئے ہیں نا، تو ترکی کی جو ریلوے اسٹیشن ہے نا مولانا، اور اسی میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے نا، وہی حضرت اتبان کا گھر تھا، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت اتبان گئے کا سرکار میں دعوت دینے آیا ہوں، کس چیز کی؟ بولے حضور کھانے پینے کی دعوت تو نہیں ہے کیونکہ میں فقیر ہوں، کرم فرما کر میرے گھر میں آپ 2 رکعت نماز ادا کر دیجئے۔ یا اللہ، کہا کیوں؟ کہا فاتخذوا مصلی، جہاں آپ نماز ادا کر دیں گے میں اس کو مقام نماز، مقام مصلی بناؤں گا، یعنی میں بھی وہی نماز پڑھا کروں گا۔ تو سرکار نے یہ نہ فرمایا جعلت الارض کلھا مسجدا، پوری روئے زمین جائے سجدہ ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو، نہیں۔ سرکار میں ٹھیک ہے جیسا کہتے ہو ویسا ہی کر دوں گا۔ صبح میں حضور گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے، کہا بول اتبان کہاں پسند کرتے وہیں 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں۔ تو فرماتے میں نے گھر کے کونے میں اشارہ کیا تو نبی نے 2 رکعت نماز وہاں ادا فرما دی۔ اور جب اب نماز پڑھتا ہوں میں گھر میں تو وہیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، اور نبی کا قدم پڑ گیا ہے تو اس نسبت سے نماز بھی قبول ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ تو روایت میں آیا ہے کہ قریب تھے، نبی نے ان کے گھر میں قدم رکھ دیا تو دھیرے دھیرے وہ غریب صحابی مالدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، پیار سے بولو نا، دینے والا ہے سچا۔ چنانچہ سنیے بخاری شریف جلد ثانی 12-25 صفحہ 892 71۔ اچھا تو شاعر کو کیا دیجئے گا پھر؟ چلیے رکھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے بھئیہ سنو۔ ان جابر ما سئل رسول سے ان شیئن فقال اللہ، حضرت جابر فرماتے حضور سے کبھی نے کوئی کسی طرح کا سوال کیا تو جواب میں نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ میرا نبی ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو مانگ رہے ہیں، اور ان کو بھی عطا فرماتے ہیں جو نہیں مانگ رہے ہیں۔ مانگنے پر عطا ہو تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرم، اب بلا مانگے عطا ہو جائے تو اسی کو عربی میں کہتے جود۔ اور اعلیٰ حضرت دونوں کو یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے فالا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ چنانچہ سنو بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 864 صفحہ 865 صفحہ 864 کا 70 صفحہ 865 کا 71 ان سہل ابن سعد قال جاءت امرأة ببردة الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا رسول اللہ انی نسست هذه بيدي فاقسوكها فاخذها رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محتاجا الیها فخرج الینا وانها لعذارة فجسها رجل من القوم فقال یا رسول اللہ اکسینیها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ سبحان اللہ، پیار سے بولیے نا، سرکار جلوہ فرما ہے۔ سنو میری بہن، ایک صحابیہ، صحابی نہیں صحابیہ عورت کو کہتے ہیں، صحابی مرد کو کہتے ہیں، کس کو؟ جس نے ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھا، ایمان ہی پہ خاتمہ ہوا تو وہ صحابی اور صحابیہ ہے۔ تو ایک صحابیہ نبی کی بارگاہ میں ایک چادر شریف لے کر گئی، کہ حضور خرید کے نہیں لائی ہوں، کئی مہینے سے میں اپنے ہاتھ سے بن کے اس لئے تیار کر رہی ہوں کہ میں اپنے نبی کو نذرانہ پیش کروں گی۔ یا اللہ، نذرانہ پیش کروں گی۔ دیکھو صحابیہ کا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے لے لیا کہ اللہ ضرورت تھی کہ اللہ اب قبول فرما لیے، اور حضور گئے اپنے گھر کاشانہ میں۔ سنی بھائی ہے، سنی بھائی، ایک سوال کا جواب دو تو حدیث کا ترجمہ کر دیتے۔ نبی کا گھر کہاں ہے؟ مسجد میں۔ بولو نا حضور خالی نعرہ لگانا سیکھا، یہ سب کہاں سیکھا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، سنی ہو کوئی پوچھ دے نبی کا گھر کہاں ہے تو نہیں جانتے ہو، ڈوب کر مدینہ شریف میں کہاں؟ مدینہ اتنی بڑی جگہ ہے کیا؟ کہاں ہے مدینہ شریف میں؟ کہاں ہے؟ تو سنو گھر کہاں ہے، بتا دیں کہ چھوڑ دیں؟ تو سبحان اللہ بولو۔ وہ جو گنبد خضرا دیکھ رہے نا، گنبد خضرا وہی سرکار کا گھر تھا، وہی حضرت عائشہ جل عنہا کا گھر تھا۔ دیکھنے میں چھوٹا ہے مر رحمت الہی کا مرکز وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔
وہی نا نبی کا گھر تھا گنبد خضرا. آج سے 3 سال پہلے کم و بیش سعودی کے ایک مفتی نے فتویٰ لکھا. کیا لکھا؟ کہ نبی کے مزار کو شہید کر دو کیونکہ مزار کا مسجد میں رہنا بدعت ہے. معاذ اللہ. کیا کہا؟ کہ مزار کا رہنا مسجد میں بدعت ہے. مگر پورے دنیا سے سنیوں نے آواز بلند کر دی, سعودیہ ذرا میرے نبی کے مزار میں ہاتھ لگا کر دکھا دو. جس دن تم نے نبی کے مزار میں شہادت کی نیت سے ہاتھ لگا دیا, ہم سنی بلا ویزا لگائے مدینہ پہنچ جائیں گے. جب احتجاج ہوا تو سعودی کے مفتی کا جو فتویٰ تھا نا بابو, لقوہ لگ گیا. بولے چپ رہو, یہی رہنے دو. لگنا ہی تھا. مگر مولانا اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا بحرے میں؟ ارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت سنیوں مقدر پہ ناز کرنا, یہاں گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہو اور قیامت آئے گی تو سرکار کا ارے بھیا رہنے دو نا, جس کو جیسے رہنے دو. ادھر دیکھیے میں ابھی بمبئی سے آ رہا ہوں تقریر کر کے. وہ بھی بمبئی سے 70 کلومیٹر دور تھا, نہیں تو وہاں 11 بجے جلسہ ختم ہوتا ہے. 10 بجے میں نے تقریر شروع کی اور ٹھیک 12:30 بجے وہاں سلام ہوا. میں کہا بمبئی والوں مبارک ہو, یہاں 10 بجے تم میری تقریر کراتے ہو. ہمارے بہار MP جھارکھنڈ میں تو 2 بجے میرا نمبر آتا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ آج پہلے پھر بھی دے دیا آپ نے, دے دیا. بولتے مولانا بولیں گے تو سب چلے جائیں گے. ارے چلے جائیں گے تو خالی تو نہیں جائیں گے, کچھ تو دامن بھر کے جائیں گے نا. رات بھر بیٹھے رہو خالی رہو تو کیا فائدہ ہے؟ بولیے نا, کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ رات بھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, فجر میں سوتے رہو تو ثواب ملا ثواب. تو کیا فائدہ ویسے جلسہ سے کہ فجر قضا کر دو؟ معاذ اللہ رب العالمین. ٹائم پر تقریر کرایا کرو, نقشہ بدل دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بولیے سبحان. اے بھائی کیا کرتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ اے تو وہاں پہ حلہ کر رہا تو ایک جوان وہاں کہاں نہیں بیٹھ جاتا ہے؟ بچے کو ہٹاؤ نا وہاں سے جی. معاذ اللہ. ابھی بھی وہ بچے لوگ دیکھو شور ہی کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی ہم نے تقریر بھی نہیں شروع کیا ہے تب یہ حال ہو رہا ہے. بولو 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 سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ سنیوں قسمت میں ناز کرنا, یہاں گنبد خضرا کی زیارت تو کرتے ہی ہو. قیامت آئے گی تو سرکار کا مزار شریف گنبد خضرا اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. سنی جنت میں بھی گنبد خضرا کی زیارت کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, غور سے سن تو روزہ, کعبہ سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور ہاتھ جو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو حضور چادر شریف لے کر اپنے گھر کاشانہ میں گئے. اب پرانا تہبند لنگی, پرانا تہبند حضور نے اتار کر چادر کو, نئی چادر کو تہبند کے طور پر پہن کر باہر تشریف لائے. فجسہ رجل من القوم, ایک صحابی کی نظر پڑ گئی. کہ سرکار کتنی خوبصورت چادر ہے, میری تمنا تھی کہ فاکسینیہا, مجھے دے دیتے سرکار, مجھے عطا کر دیتے سرکار. ہاں صبر کرو. اندر تشریف لے گئے سرکار کاشانہ میں. پرانا تہبند اتار, نئی چادر جو تھی اس کو اتار کر پرانا تہبند پہنا. اب پھر نئی چادر سرکار نے منٹوں نہ ہوا تھا اس صحابی کو عطا کر دیا. فقال الناس, لوگوں نے کہا اے صحابی قد عرفت انہم لا ترد سائلا, میرے صحابی تم جانتے ہو کہ حضور سائل کے سوال میں رد نہیں کرتے ہیں. سرکار جو مانگے وہ عطا کر دیتے ہیں. اتنی جلدی آپ نے چادر کیوں مانگ لی بھائی؟ نہیں مانگنا چاہیے, حضور کو ضرورت تھی. تو سنیوں عقیدہ ٹھوس کرو, صحابی کا عقیدہ دیکھو. بخاری شریف صفحہ 864 اور صفحہ 865 جلد ثانی میں ہے. صحابی نے کہا اس لیے نہیں مانگا ہوں کہ پہنوں گا, زیب تن کروں گا, بلکہ یہ چادر نبی کے جسم سے لگ گئی ہے تو برکت والی ہو گئی ہے, تو اس لیے مانگا ہوں کہ حفاظت سے رکھوں گا. اب مروں گا تو مرنے کے بعد اس چادر کا اپنا کفن بناؤں گا, تاکہ چادر قبر میں رہے تو عذاب قبر کو ہی آئے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھو صحابی کا عقیدہ دیکھو. اچھا بھائی ایک بات بتاؤ, تو پھر بڑی پیاری حدیث سنائیں گے ہم آپ کو. مرنے کا ٹھکانہ ہے کہ آدمی مرے گا کہاں؟
کوئی لکھا ہے حدیث شریف میں ہے سیق من ارضہ الی التربۃ التي خلق منها، جس کی پیدائش میں خمیر میں جہاں کی مٹی ڈالی جاتی ہے، چاہے رینی کوٹ میں رہو، اب مٹی مدینے کی رکھی گئی ہے تو کسی نہ کسی بہانے مدینہ جا کے وہیں مرو گے، جہاں کی مٹی ڈالی جاتی آدمی وہیں مرتا ہے، تو ٹھکانہ تو ہے نہیں کہ آدمی مرے گا کہاں۔ تو صحابی کیا کرتے تھے؟ ایک بات بتاؤ، ایک بات پھر بتاتے، بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، ذرا آپ لوگ پیار سے بولنا، آپ لوگ مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ جلسہ ہے نا، دھیرے سے بولو نہیں تو جاتے جاتے مر جاؤ گے، اے بولو نا، مرو گے نا، تو ڈرتے کا ہو؟ مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ سنی مرتا ہے تو بھاؤ بڑھتا ہے، بولو سنی مرتا ہے تو بھاؤ کیسے؟ زندہ تھے تو حضور کی زیارت نہ ہوئی، مر کے قبر میں گئے تو جاتے ہی حضور کی زیارت ہو گئی، کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا اور سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ دیکھو بہار میں ایک جگہ ہے بہار شریف، بہار میں جو کیا ہے، بہار ہے نا، نالندہ کے بعد نہیں، بہار شریف، یعنی آپ لوگ اس بچوں پہ کنٹرول نہیں کرو گے، لڑتے ہی رہیں گے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة، وہاں پہ لڑتا ہے دونوں، اس دونوں کو ہٹاؤ، نہیں دونوں کو جلسے سے ہٹاؤ، چوپ مت کرو، جلسے سے ہٹاؤ۔ بیٹھئے بیٹھئے بیٹھئے، ارے آپ لوگ بیٹھو، آپ لوگ بیٹھو، بولو مسلک اعلیٰ حضرت، جی لگا کر مسلک اعلیٰ حضرت، غوث کا دامن، شیطان کو بھگاؤ ورنہ آپس میں جھگڑا لگاتا ہے، بولو اللہ اکبر۔ بھئیہ ہے وہاں مزار شریف ہے، مخدول ملک شرف الدین بہاری، جن کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کچھوشا شریف کے مخدوم سمنا نے۔ باپ رے باپ، کتنے بڑے بزرگ ہیں دونوں بھائی۔ جب جنازہ، جب قبر تیار ہو گئی نا، نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، قبر تیار ہو گئی، تو مخدوم الملک شرف الدین علیہ الرحمہ کا ہاتھ قبر کو چیرتے ہوئے اتنا باہر آ گیا۔ مخدوم سمنا گئے مراقبے میں کہ حضرت کا ہاتھ اوپر کیوں آ گیا؟ تو مراقبے میں پتا چلا کہ حضرت اپنی ٹوپی تسبیح مانگ رہے ہیں۔ تو ایک مرید نے کہا سرکار سرکار، مخدوم سمنا سرکار ہم سے خطا ہو گئی۔ کہا کیا ہوئی؟ بولے ہمارے پیر نے کہا تھا ہماری ٹوپی تسبیح قبر میں رکھ دینا، حضور ہم ہی رکھنا بھول گئے۔ بولے لاؤ لاؤ، ٹوپی تسبیح تو مانگ رہے ہیں۔ جیسے حضرت کے ہاتھ میں ٹوپی تسبیح دی گئی تو حضرت کا ہاتھ ٹوپی تسبیح لے کر قبر کے اندر چلا گیا۔ تو ایمان سے بولو، جب نبی کا غلام زندہ ہے تو کیا مدینہ والا نبی زندہ نہیں ہے؟ محبت سے بولو ہمارا نبی، جی لگا کر بولیں ہمارا نبی زندہ ہے، اور شرح صدور میں ہے، اور مشکات شریف میں ہے، اور کنز الامال میں ہے، اور اعلیٰ کتاب فتح و رضویہ میں ہے۔ من مات یوم الجمعہ وقاہ اللہ عن عذاب القبر، جو سنی سنی ہو، سنی نمازی ہو کی بے نمازی، مگر اللہ کو کوئی نہ جانے کو نہ پسند آ گئی، اب وہ سنی مرد ہو کی عورت مر گیا جمعہ کو، کب مر گیا؟ تو حدیث ہے کہ قیامت تک اس کے قبر میں نہ عذاب ہوگا نہ سوال ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ جمعہ ہے تو پھانسی لٹک کے مر جانا، تب گناہ ہوگا۔ تب سمجھ گئے؟ تو سنو، ایک پیر صاحب تھے بہار شریف میں، انتقال ہو گیا، منگل کا دن تھا، جنازہ جا رہا تھا، ایک بڑھیا نے کہا کون مر گیا ہے جی؟ بولے پیر صاحب۔ تو بڑھیا نے کہا وہ میاں دنیا میں تھے پیر، مر گئے منگل کے دن، اتنے بڑے پیر تھے تو جمعہ کو مرنا چاہیے۔ اللہ کے ولی جو جا رہے تھے جنازہ، تابوت پہ لیٹے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کلے بڑھیا اب جمعہ کو ہی مروں گا میں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ تو مرنے کا ٹھکانہ تو نہیں، تو وہ صحابی سفر میں جاتے یا حضر میں جاتے یا جنگوں میں جاتے تو جھولا میں نبی کے چادر شریف کو لے کر کے جاتے کہ کہیں جنگ میں شہید ہو گیا، گھر میں چادر رہ گئی تو مقصد تو فوت ہو جائے گا، اس لئے چادر شریف لے کے جاتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں جس جنگ میں یہ صحابی جاتے تو شکست ان کی کیا ہوتی؟ چادر کے صدقے میں ہر جنگ میں انہی کی جیت ہو جاتی تھی۔ ایمان سے بولیے چادر ایسی ہے تو چادر والا میرا نبی کیسا رہا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ سبحان اللہ چنانچہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 561 فصل ثالث حدیث نمبر 2 70 20 21 22 23 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری اس قلت یا رسول اللہ فلیکون احد من الحسنات قد ترجو من السماء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عمر فقلت یا رسول اللہ فإن حسنات ابی بکر فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما جميع حسنات عمر كحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر کیا پیاری حدیث ہے سرکار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں سرکار کی زوجہ محترمہ ہے بولیے نا سبحان اللہ فرماتی چاند اچھا بات ایک حدیث اچانک ابھی بریلی شریف سے لگتا ہے اس کمپیوٹر میں ڈالی گئی ہے کہ یہ حدیث بھی ان کو سناؤ تو چاہتا ہوں دونوں حدیث کا ترجمہ ایک ساتھ سناؤں کیا خیال آپ کا دونوں حدیث کا وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث کیا ہے المستدرک ہے جلد ثالث ہے صفحہ 155 ہے سطر 9-10 ہے اذا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسفر او غزوات فصلى ركعتين ثم اتى بفاطمہ ثم یاتی ازواجہ ایک بات ہے بھائی جس کو اللہ نے بیٹی دیا ہاتھ اٹھاؤ کس کو بیٹی ہے ارے جس کو نہیں ہے اس کو بھی حدیث سناؤں گا مگر بیٹی والا پہلے ہاتھ اٹھاؤ نا ہم کو بھی اللہ نے ایک بیٹی دیا ہے بولیے محبت سے بیٹی کے نام بولیے سبحان اللہ اب سنو سرکار جب سفر سے آتے یا جنگوں سے واپس آتے تو سرکار کی عادت تھی پہلے مسجد نبوی میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور گنبد خضرا سرکار کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور یہ چوبوترا جو مزار شریف کی جالی سے لگا ہوا ہے یہ سرکار کی بیٹی فاطمہ کا گھر تھا وہ بیوی کا گھر ہے یہ بیٹی کا گھر ہے تو حدیث شریف میں ہے جب سرکار نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے بیوی کے پاس نہیں جاتے بلکہ فاطمہ کے گھر جاتے اور نبی جا کر فاطمہ کو پہلے جا کر کے سلام کرتے کہتے فاطمہ السلام علیک تو بیٹی کا پیار تو دیکھو بیٹھے بیٹھے نہ کہتی وعلیکم السلام یا رسول اللہ مشکات شریف جلد ثانی کتاب الادب باب المصافہ والمعانقہ حدیث نمبر 11 فقامت علیہ بیٹی سرکار فاطمہ اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی کھڑے ہو کر کہتی وعلیکم السلام یا رسول اللہ آج کھڑے ہونے پر لوگ لڑتے ہیں نبی کی بیٹی کھڑے ہو کر سلام کا جواب دے رہی ہے بیٹی والوں جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا آج تک آپ نے بیٹی کو سلام کیا نہیں کیا کیوں سنی ہو اللہ ماشاءاللہ بگڑے ہوئے ہو نبی فرماتے ہیں شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے بیٹی کو سلام کرنا شرمانا نہیں اس نیت سے کر لینا کہ میرے نبی کی سنت ہے بولو کس کی سنت ہے مگر آپ لوگ نہیں کرتے ہو آپ لوگ سلام نہیں کرتے ہو کیا کرنا ہے بابو پیچھے سے اسے دے دو بابو ادھر سے دے دو ادھر سے صرف اسٹیج والے کو دینا جب تک میں تقریر کروں مجمع والے کو مت دینا کیوں بھائی ٹھیک ہے نا بولو نا ارے حدیث سنو گے کہ چائے پیو گے ایک صحابی ایک حدیث سننے کے لیے 3 مہینے کا سفر کیا تو ایک حدیث جا کر کے سنی ہے 3 مہینے کا سفر کرنے کے بعد صحابی رسول نے اتنا پیار تھا ان کو حدیث پاک سے اور آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں سنے ہو چائے کی حاجت ہو گئی تمباکو کی حاجت ہو گئی پیشاب کی حاجت ہو گئی ماذ اللہ رب العالمین حدیث پاک محبت سے سنو گے تو مدینہ والا تم سے خوش ہو جائے گا سبحان اللہ سنا محبت سے اسٹیج والوں آپ چائے پی لو مگر دوبارہ پھر مت منگانا کیا کرے یہ مولوی شاعر ہے نہ پینے دیں گے تو کل ہو کر کے پورے سفر میں میری ہی شکایت کرے گا اس لیے پینے دیجئے اس کو ماشاءاللہ تو سنو کہتے سلام اے بھائی صاحب آپ لوگ بیٹی کو سلام نہیں میری عادت ہے عادت بنا لیے ہیں گھر میں قدم رکھے پہلے کہتے السلام علیکم بیٹی ہوگی پوتا ہوگی ناتی ہوگی بیوی ہو السلام علیکم کیونکہ نبی کی سنت ہے بولو کس کی سنت ہے
ایک تو بھائی صاحب بیٹی کو سلام نہیں کیا، اور کسی نے بیٹی نے کہا دیا ابو السلام علیکم، تو یہ سنی جو اتنا نعرہ لگاتا ہے مسئلہ نہیں معلوم، کیا کہتا ہے بیٹی کو خوش رہو خوش رہو خوش رہو بیٹی، وہارے باپ جوانوں کی بوڑھا ہو گئے گنہگار، توبہ ضروری ہے، توبہ کرو تب گناہ معاف ہے، اس لیے کہ نبی فرماتے سلام کا جواب نہ خوش رہو ہے نہ جیتی رہو ہے، سلام کا جواب جو وعلیکم السلام نہ کہے گا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ ایک تو سلام نہیں کرتے ہو، اب بیٹی سلام کرتی ہے تو کیسا سنی ہو تمہیں جواب بھی نہیں آتا ہے۔ ایک بار سب کو میں کہتا ہوں السلام علیکم، ثم یاتی ازواجہ، بیٹی کو سلام کر کے پھر سرکار جاتے، عائشہ السلام علیکم، نبی ہے امام الانبیاء ہے، جاتے ہی بیٹی بیوی کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے تقریر میں کہا بیوی کو بھی سلام کرو بھائی، نبی کی سنت ہے، پورے کمیٹی والا ناراض ہو گیا اور صبح میں نذرانہ آدھا کر دیا۔ بولے کیا ہوا بابو، میں تو ایسا مولوی نہیں ہوں کہ ناراض کروں، تم ناراض ہو گئے کیا؟ بولے حضور رات آپ نے بیوی کا بھاؤ کاہے بڑھا دیا ہے؟ بولے یہ تو ایسی بھاؤ بڑھا ہوا ہے، سلام کریں گے تو اور بھاؤ بڑھ جائے گا۔ ہم کہا بہت اچھا، ایسی ہی لوگوں کو کہتے بگڑا ہوا سننی، تم کہا تو سلام کریں گے تو بھاؤ بڑھے گا، اور نبی فرماتے سلام کرو گے تو میاں بیوی کا پیار بڑھے گا۔ بولو بولو میاں بیوی کا محبت سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کرنے سے بھاؤ نہیں بڑھتا ہے، نبی کی سنت میں عمل کرنے سے پیار بڑھتا ہے۔ آج سے سلام چالو، بولو انشاءاللہ۔ مگر اے میری بہن، ارے بہنیں بھی تقریر سن رہی ہے جی، تو میری بہن اپنے بھائی مولوی کی ایک بات میری پیاری بہن ٹھیک سے سنو، آج سے تیرا شوہر میرا بھائی اگر یہ سنی ہیں تو ضرور سنت سمجھ کے تم کو سلام کرنا چاہے گا، مگر میری بہن ان کو سلام کا موقع مت دینا۔ جیسے شوہر قدم رکھے کہ تم کہہ دینا شوہر السلام علیکم، کیونکہ نبی فرماتے جو دنیا میں پہلے سلام کرے گا قیامت آئے گی تو پہلے وہی جنت میں جائے گا۔ چھوڑ دو میری بہن ان کو پیچھے، تم سلام پہلے کر لو، اور قیامت آئے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھتے ہوئے جنت میں چلا جا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو چاندنی رات ہے، ابھی اس پر اور حدیث سناؤں گا، مگر یہ حدیث جو پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ تو کرنے دیجیے۔ سبحان اللہ، چاندنی رات ہے بھائی صاحب، چاندنی رات ہے، سرکار اپنا سر مبارک اپنی بیوی حضرت عائشہ کے گود میں رکھ کے سو رہے ہیں۔ قسم خدا کی اس گود کی معراج ہو رہی ہوگی جس گود میں میرے نبی کا سر رہا ہوگا۔ آپ لوگ کبھی بیوی کے گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں؟ نہیں ٹھیک کہا، تو جھوٹ تو نہیں بولا، صحیح بولا، اس لیے کہ سنیوں بولتے ہیں شرم آتی ہے۔ ارے اگر بیوی زندہ ہو، جوان ہو کہ بوڑھا، اس مولوی کی بات مان لو، 2 منٹ کے لیے کبھی بیوی کے گود میں سر رکھ کر تنہائی میں اس لیے سو جانا کہ بیوی کے گود میں سر رکھ کر سونا نبی کی سنت ہے۔ بولو کس کی سنت ہے؟ تو حضرت عائشہ خدمت کر رہی ہیں، خدمت کرتے کرتے ایک سوال کیا نبی سے، حضور ایک سوال ہے، آپ پوچھو۔ بولے آسمان میں جتنے ستارے ہیں کوئی غلام ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں؟ حضرت عائشہ کا سوال بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا نبی کو پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں۔ سائنس کا باپ مر جائے حساب کرتے کرتے نہیں بتائے گا، مگر میرے نبی کو پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں، تو بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کو پتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے۔ سرکار نے کہا عائشہ میرا عمر ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا سرکار میرے باپ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی فرماتے ہیں عمر کے سارے نیکیوں کو ایک پلہ میں، ابو بکر کی ایک نیکی کو ایک پلہ میں رکھ دو تو ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے زندگی بھر کے نیکیوں پہ بھاری ہے۔
وہ کون سی نیکی ہے؟ نماز روزے والی نہیں ہے۔ غار ثور، ہجرت کی رات، مکہ شریف میں جو پہاڑ ہے جبل ثور، اس غار میں 3 دن 3 رات تک حضور نے ہجرت کے سب قیام فرمایا، تو اس میں 70 سوراخ تھے، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ میں یار غار نے تلوا لگا دیا، سرکار سر مبارک یار غار کے زانوں پہ رکھ کے آرام فرمانے لگے، تو اس میں ایک سانپ تھا، سانپ یار غار کے تلوے میں ٹھوکر مارا، ابو بکر ہٹاؤ ہٹاؤ، میں مارے غار ہوں، مار مانے سانپ، غار مانے کھو گڈھا، میں مارے غار ہوں، ہٹاؤ، تو یار غار نے کہا نہیں ہٹاؤں گا، تم مارے غار ہے تو میں بھی تو یار غار ہوں، تو کہا ڈسوں گا ہوش نہیں آئے گا، میں بھی زیارت نبی کرنا چاہتا ہوں۔ یار غار نے کہا سانپ جتنا ڈسنا ہے ڈس لو، مگر حرکت نہ کروں گا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے نیند میں خلل آئے گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو فرمایا، صدیق بلکہ غار میں ان پہ جان دے چکے اور حفظ جان تو جا فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصول بندگی استاد ور کی ہے۔ سانپ ڈستا رہا، زہر اثر کرتا رہا، یار غار نے حرکت نہیں کیا، مگر کہا اے سانپ ڈسنا ہے ڈسو، مگر سن لو میں کس نبی کا دیوانہ کس نبی کا دیوانہ ہوں، چلو بریلی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، گویا کہہ رہے تھے یار غار صاحب سے کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیا ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ سانپ ڈستا رہا، زہر اثر کرتا رہا، 2 قطرے آنسو نبی کے رخسار مبارک پر گر گئے، سرکار بیدار ہوئے، تو جہاں سانپ کاٹا تھا نا، سانپ حضور نے ایسے لعاب سمجھے نا، تھوک لعاب پاک کو نکالا، جہاں کاٹا تھا وہاں لگا دیا، لگاتے ہی سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو کہتے ہیں پھر بھی نبی ہماری طرح لڑنا نہیں لڑنے کی کیا بات ہے، کہا نہیں تمہارے قبیلہ میں کسی بچے کو سانپ نہیں، بچو نہیں، برہنہ کاٹے، دلی کے حضرت جی کو کہو تو اس پہ لعاب لگاوے تو جتنا لگے گا اتنا زہر بڑھے گا۔ بدھوا کب سمجھو گے؟ تم تھوکو تو اسٹیشنوں پہ دیکھو گے بابو لکھا رہتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، ایک جگہ دیکھا یہاں تھوکو گے تو 200 روپیہ جرمانہ ہوگا، باپ رے باپ، تم تھوکو گے تو جرمانہ ہوگا، وہ بھی 200 ہوگا، کیوں؟ بدھو تم تھوکو گے تو گندگی پیدا ہوگی اور نبی تھوکیں گے تو برکت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نا سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں، وہ کماری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قدم، عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرہ والے جب نے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ لعاب ایسا ہے، نبی کیسا ہوگا؟